امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرف مؤخر کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ 25% ٹیرف 2 اپریل تک مؤخر کر دیا گیا۔ برابری کا ٹیکس تمام ممالک پر بلا تفریق لگایا جائے گا۔ کینیڈا اور بھارت ہماری مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیکس عائد کرتے ہیں۔ فرانس یورپی ممالک کو جوہری ہتھیاروں کی چھتری فراہم کر رہا ہے۔ روس اور چین سے جوہری ہتھیاروں کی کمی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ نیٹو میں سب دوست ہیں مگر اس وقت امریکہ اب مصیبت میں ہے۔ حماس کو غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ یوکرین معاہدہ چاہتا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کی مدد کے لیے اربوں ڈالر دیے۔ تارکین وطن کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹک ٹاک سمیت غیر ملکی ایپس پر پابندی کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ امریکی صدر کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ شریف اللہ کی گرفتاری کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اہم ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ امریکہ نے دہشت گرد کی گرفتاری پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ کہا انصاف کے لیے شریف اللہ کو امریکہ منتقل کیا گیا۔ شریف اللہ 13 امریکیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کے ناقص انتظامات کیے۔ روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جنگ منطقی نتیجے تک جاری رہے گی۔ پاکستان کے امن و استحکام کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلح افواج عوام کی حفاظت یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی یکجہتی ضروری ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کے طور پر اپنی خدمات جاری رکھے گی۔ دہشت گرد گروہ بشمول فتنہ الخوارج افغان سرزمین سے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی ہتھیاروں کا استعمال واضح ثبوت ہے۔ افغانستان ایسے عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ حملے کے منصوبہ سازوں اور معاونین کو بھی جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف کا فوجی جوانوں سے خطاب۔ ان کی بہادرانہ کارروائیوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بنو کا دورہ۔ آرمی چیف نے CMH بنو میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ اہلکاروں کے غیر متزلزل عزم اور حوصلے کو سراہا۔ آرمی چیف کا شہید شہریوں کے خاندانوں سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ آرمی چیف کو علاقے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ بنو آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ گزشتہ سال دہشت گرد حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 45% بڑھ گئی۔ ملک بھر میں دہشت گردی کے دوران 1081 افراد جان سے گئے۔ پاکستان میں مسلسل 5 سال سے دہشت گردی کے باعث اموات میں اضافہ ریکارڈ۔ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی رپورٹ جاری۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں پاکستان دوسرے نمبر پر پہنچ گیا۔ گزشتہ سال دہشت گردی سے اموات گزشتہ ایک دہائی کے دوران بڑا اضافہ تھا۔ 2023 میں 517 جبکہ 2024 میں دہشت گردوں نے 1099 حملے کیے۔ افغانستان سے سرگرم دہشت گردوں نے پاک افغان سرحد پر حملوں میں اضافہ کر دیا۔ بلوچستان اور KP سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ گزشتہ روز فورسز کا بلوچستان میں افغان سرحد کے قریب ٹوبہ کاکڑی میں کامیاب آپریشن۔ 4 اہم دہشت گرد گرفتار۔ کلاشن کوفیں، دستی بم، دیگر اسلحہ برآمد۔ مختلف دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی حمایت، سہولت کاری اور سرپرستی حاصل۔ ملزمان کا دہشت گردی کی بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کا اعتراف۔ افغانستان سے آیا ہوں۔ 3 دن پہلے پاکستان میں داخل ہوئے گرفتار دہشت گرد اسلم الدین کا اعتراف۔ کہا کہ میرے پاس 2 بندوقیں، 2 کلاشن کوف، 1 گرینیڈ اور دیگر اسلحہ موجود تھا۔ ہم نے آگے پشین جانا تھا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی کامیابی میں مقامی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس سے قبل کئی افغان دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ بن چکا۔ اب بین الاقوامی سطح پر کارروائی کرنا ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے۔ ہم سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی۔ KP حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ملبہ خود بھی اٹھائے۔ پارا چنار کے حالات سب کے سامنے ہیں، وہ تو ہمارے زیر انتظام نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہا جنرل باجوہ بانی PTI جنرل فیض نے طالبان کو پاکستان میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ یہ تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ بانی PTI نے پہلے یہاں خطوط بازی کی، پھر عالمی درجہ دیا۔
خطوط کا جو حشر پہلے ہوا وہی اب ہوگا۔ دہشت گرد شریف اللہ کی امریکی عدالت میں پیشی، ابتدائی سماعت کے لیے ورجینیا کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس کی تفصیلی سماعت پیر کو ہوگی۔ شریف اللہ نے جج سے بات کرنے کے لیے مترجم کی خدمات لی۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کیش پٹیل کا کہنا ہے ملزم انصاف کا سامنا کرنے کے لیے پہنچ چکا۔ شریف اللہ ان 2 ملزمان میں سے ہیں جو کابل حملے میں ملوث ہیں۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی دہشت گرد کی گرفتاری پر شراکت داروں اور ایجنسی کے اہلکاروں کے مشکور ہیں۔ شریف اللہ کو پاکستان نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ دہشت گرد شریف اللہ نے پاکستانی اور امریکی حکام کے سامنے اعتراف جرم کیا۔ شریف اللہ نے افغانستان، روس، ایران میں حملوں کا اعتراف کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان جیسے علاقائی شراکت دار سے انٹیلیجنس کا تبادلہ کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ کہا کہ صدر ٹرمپ نے 13 امریکی ہیروز کی فیملی کو انصاف دلوایا۔ صدر ٹرمپ نے احتساب کا وعدہ کیا اور اسے پورا کر کے دکھایا۔ جو بائیڈن بد انخلاق کے ذمہ دار تھے، ان کے پاس دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے 3 سال تھے۔ بائیڈن نے کام مکمل کرنے کی کوشش تک نہیں کی۔ داعش دہشت گرد شریف اللہ کا کابل حملے میں مدد کا اعتراف۔ 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی۔ امریکی محکمہ انصاف کا بیان۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار اور امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ وزیر اعظم کا شریف اللہ کی گرفتاری پر ریاستی رد عمل تھا۔ امریکہ کے ساتھ سیکورٹی کارپوریشن انسداد دہشت گردی تعاون جاری رہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس بریفنگ، کہا اسحاق ڈار نے افغانستان سے امریکی فوجی سامان واپس لینے کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ نے پاک امریکہ تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سعودی عرب میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ فلسطین کی بگڑتی صورتحال، فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر بات چیت ہوگی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ منفی پروپیگنڈا کرنے والے PTI کے مزید 15 افراد طلب، تعداد 25 ہو گئی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے آج دوپہر طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، روف حسن، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر کے نام شامل ہیں۔ اون عباس، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، اسد کیسر اور دیگر کے نام بھی شامل ہیں۔ GIT کے پاس ان افراد سے پوچھ گچھ کے لیے کافی شواہد موجود ہیں۔ GIT نے افراد کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کرے گی۔ GIT انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد کی سربراہی میں تحقیقات کر رہی ہے۔ GIT کا مقصد قانون کے مطابق مجرموں کی شناخت اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ہے۔ صارفین کے لیے خوشخبری، ملک بھر میں بجلی سستی ہو گئی۔ کراچی کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ کمی۔ قیمتوں میں کمی جنوری کے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی فی یونٹ 3 روپے سستی کر دی گئی۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے قیمتوں میں کمی دسمبر کی ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ نیپرا نے قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے حوالے سے حکومت ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ شفاف طریقہ کار اپناتے ہوئے سمیڈا میں بین الاقوامی معیار کی ورک فورس کو بھرتی کیا جائے۔ وزیر اعظم کی سمیڈا میں مارکیٹ سے نئی ہنرمند افرادی قوت بھرتی کرنے کی ہدایت۔ SME شعبے کے لیے لیبر کی پیشہ ورانہ تربیت انتہائی ضروری ہے۔ سمیڈا کا ہماری دیہی معیشت کی بڑھوتری میں اہم کردار ہے۔ تمام دیہی آبادی بشمول دیہی خواتین کو سمیڈا کے بلا سود قرض پروگرام سے مستفید کرنے کے لیے لائحہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی وفاقی سطح پر پیشہ ورانہ تربیت کے تمام اداروں کو ایک ادارے میں ضم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سمیڈا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کی ہدایت پر مائکرو انٹرپرائزز کو SME سیکٹر کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس حوالے سے جامع پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میو اسپتال آمد، مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شدید برہم، MS میو ہسپتال کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم۔ CEO ڈاکٹر احسن کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، شکر کریں آپ کو گرفتار نہیں کروا رہی، مخلوق رل رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کس ووٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہسپتال انتظامیہ کو علم ہی نہیں۔
वज़ीर आला मरीम नवाज ने दौरे के दौरान ही मियो हस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। मेडिसिन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मियो हस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामिया प्लान भी तलब कर लिया। डॉक्टर एहतशामुल हक MS और प्रोफेसर हारून हामिद नए CEO मियो हस्पताल तैनात। आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावरा आइन इकदाम होता है। क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। पिंडी साजिश मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्रिब्यूनल में हुआ। नुक्ता यह है कि पिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दरख्वास्त और दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मारूजात जमा करवा दी। 1973 के आइन में माजी के कवानीन को इसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त हैं। अपने दलाइल को इसी तक महदूद रखें वरना हम कहीं और निकल जाएंगे। जस्टिस अमीरुद्दीन खान का हामिद खान से मुकालमा। अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन जमातों का एक ही हदफ है, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालतें फैसले मेरिट पर करें। मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और कारोबार सुकड़ चुका है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा कि अफवाज पाकिस्तान के शहीद हमारे भाई हैं। मीडिया के गले पर पीका एक्ट से छुरी फेरी गई। असद कैसर ने कहा है कि KP बलोचिस्तान और जम अजला में अफवाज और सिविलियन की शहादतें हो रही हैं। सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए।